احمد کو حیدرآباد میں سروس جوائن کیے ہوئے چند ہفتے ہونے کو آئے تھے، مگر ابھی تک کوئی ڈھنگ کا کرائے کا گھر نہیں مل سکا تھا۔ جو گھر اسے پسند آتا اس کا کرایہ بہت زیادہ ہوتا۔ آخر کار شہر کے ایک پوش علاقے میں اسے ایک بڑی اچھی کوٹھی انتہائی مناسب کرائے پر مل گئی۔ سونے پہ سہاگا یہ تھا کہ پوری کوٹھی فلی فرنشڈ تھی۔ احمد کی تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے اپنے اماں ابا پر زور دیا کہ وہ فوراً اس کے پاس حیدرآباد آ جائیں، مگر بڑے بھائی کے گھر بڑے سالوں بعد خوشی متوقع تھی، اس لیے اماں نے فوراً آنے سے انکار کر دیا۔ احمد شام کو گھر جاتا تو اس کو بہت تنہائی محسوس ہوتی۔ پچھلے کچھ دنوں سے احمد بیمار تھا، مگر نئی نوکری ہونے کے باعث روز کام پر پہنچتا۔ آج اسے بخار بہت تیز تھا اور گھر پہنچتے پہنچتے بہت دیر ہو گئی۔ آج شام سے ہی بادل آئے ہوئے تھے۔ اچانک گرج چمک کے ساتھ ازالہ باری شروع ہو گئی۔ گھر پہنچ کر ابھی اس نے کپڑے بدلے ہی تھے کہ بجلی چلی گئی۔ اندھیرے میں ٹکرے کھاتے بالآخر اس کو ایک موم بتی مل ہی گئی۔ ابھی اس نے جلانا شروع ہی کیا تھا کہ اچانک اس کو محسوس ہوا کہ کوئی بہت ہولے سے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک خوبصورت خاتون 3 بچوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ احمد نے یہی اندازہ لگایا کہ شاید اس کی گاڑی اس موسم میں خراب ہو گئی ہے اور وہ مدد کے حصول کے لیے اس کے دروازے پر آئی ہیں۔ احمد نے ان کو اندر آنے کا کہا۔ اس خاتون نے بہت عجیب انداز میں پوچھا کہ وہ کون ہے۔ احمد نے بڑے شائستہ انداز میں انہیں بتایا کہ وہ اس گھر میں کرائے پر رہتا ہے۔ احمد نے ان کو یہ بھی واضح کر دیا کہ ابھی وہ فی الوقت اکیلا ہے، لیکن ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس خاتون نے اس کی بات ہی غور سے نہ سنی ہو۔ خاتون اور ان کی بچیاں اندر آ کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئیں۔ خاتون نے احمد سے کہا ان کے ڈرائیور کے آتے ہی وہ یہاں سے چلی جائیں گی۔ احمد نے ان کو یقین دہانی کرائی کہ ان کے کچھ گھنٹے اس گھر میں گزارنے پر اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ احمد کو وہ خاتون بڑی جانی پہچانی سی لگی۔ شاید انہوں نے آ کر اس کی بڑی آپا اور اس کی شیطان بھانجیوں کی یاد دلا دی تھی۔ احمد نے یقین دہانی کے لیے ایک دفعہ پھر پوچھا، برا نہ مانے تو میں آپ کو آپا بلا سکتا ہوں؟ آپ کا چہرہ مجھے بڑا دیکھا بھالا سا لگ رہا ہے۔ وہ خاتون پہلی دفعہ مسکرائی اور بولی، تم نے آج برے آنے والے وقت کو بڑی عقل مندی سے روک لیا ہے۔ احمد بے سمجھی سے بات کو سنا انسنا کر دیا۔ وقت گزرنے کے لیے احمد نے بچیوں سے گھلنے ملنے کی کوشش کی، مگر وہ کامیاب نہ ہوا۔ خاتون نے احمد کو مخاطب کر کے کہا، لگتا ہے آپ کو اپنی جان پیاری نہیں۔ شاید آپ کو پتہ نہیں یہ کوٹھی آصف زادہ ہے۔ یہاں پر رخشندہ اور اس کی 3 بیٹیوں کی روحیں رہتی ہیں۔ احمد یہی سمجھا کہ شاید مذاق کر کے اس کو بیوقوف بنا رہی ہیں۔ اس نے بڑی وضاحت سے جواب دیا کہ میں ایک امن پسند شخص ہوں، مجھے یقین ہے کہ میں اور روحیں اکٹھے ایک چھت کے نیچے رہ سکتے ہیں۔ خاتون نے بڑے پراسرار انداز میں پھر احمد سے پوچھا کہ کیا واقعی وہ اس حقیقت سے ناواقف ہے کہ یہاں پر رخشندہ نامی خاتون اور اس کی بیٹیوں کو یہاں بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا تھا۔ احمد کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی اور اس کو اندازہ ہوا کہ وہ خاتون واقعی سنجیدہ تھیں۔ اس نے ہکلا کر جواب دیا کہ وہ اس حقیقت سے مکمل طور پر لا علم تھا کہ اس کوٹھی میں کوئی دردناک حادثہ ہوا تھا۔ اس نے خاتون کو بتایا کہ وہ تو یہی سمجھتا تھا کہ مالک مکان ملک سے باہر ہے، کیونکہ پراپرٹی ڈیلر نے اس کو یہی بتایا تھا۔ اس خاتون نے احمد کو مخاطب کر کے کہا، چلو میں تمہیں اس کوٹھی میں ہوئی درندگی
کی کہانی سناتی ہوں۔ رخشندہ ایک امیر باپ کی اکلوتی خوبصورت اور پڑھی لکھی اولاد تھی۔ اس کی ماں کا انتقال لڑکپن میں ہی ہو گیا تھا۔ جب رخشندہ نے ایم اے کیا تو اس کے والد کو کینسر ہو گیا۔ مرنے سے پہلے انہوں نے ایک متوسط طبقے کے لڑکے سے جو ان کی فیکٹری میں ملازم تھا، اس سے رخشندہ کی شادی کر دی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ باپ کے مرنے کے بعد رخشندہ کو پتہ چلا کہ اس کے نہ صرف سسرال والے بلکہ اس کا شوہر بھی انتہائی عیار اور تنگ نظر شخص ہے۔ آہستہ آہستہ اس کی نظریں بدلنی شروع کی اور رخشندہ کی زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی گئی۔ اسی دوران میں اللہ نے اسے 3 بیٹیوں سے نوازا۔ اب تو ہر وقت کے طعنے اور مار پیٹ اس کا مقدر بن گئی تھی۔ ہر وقت اس کو بیٹا پیدا نہ کرنے کے منحوس ہونے کے طعنے دیے جاتے۔ رخشندہ نے 1-2 دفعہ عزیز کو یہ کہنے کی غلطی کر دی کہ وہ اس کو طلاق دے دے۔ اس کے بعد عزیز نے اس کو اتنا مارا کہ وہ 1 ہفتے ہلنے کے قابل نہ رہی۔ عزیز نے اس کو صاف الفاظ میں بتایا کہ اس کی حیثیت ایک سونا کا انڈا دینے والی مرغی کی سی ہے، جس کو وہ ذبح کر سکتا ہے مگر آزاد نہیں۔ رخشندہ کا گناہ صرف یہ تھا کہ وہ 3 خوبصورت بیٹیوں کی ماں تھی۔ تیسری بچی پیدائش کے دوران ہونے والی پیچیدگی کے نتیجے میں ڈاکٹر نے اس کی جان بچانے کے لیے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ وہ اب ماں بننے کے قابل نہیں رہی تھی۔ گھر آتے کے ساتھ ہی اس کو سب کے بدلے ہوئے تیور نظر آئے تھے، مگر اس کو اس بات کا اندازہ نہ ہوا کہ وہ اس سے جان چھڑانے کے لیے بے چین تھے۔ پچھلے کچھ دنوں سے عزیز کا رویہ اس کی طرف اور بچیوں کی طرف بہتر ہو گیا تھا۔ وہ بہت خوش تھی کہ اللہ نے اس کی سن لی۔ ایک دن عزیز اس کی اور بچیوں کی اپنی سب کی انشورنس پالیسی کے کاغذات لایا اور بڑی چالاکی سے رخشندہ سے دستخط کروا لیے۔ ایک رات وہ بچیوں کے ساتھ سوئی ہوئی تھی کہ اس نے محسوس کیا کہ کسی نے اس کے دروازے کو باہر سے بند کر دیا ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح دروازہ پیٹ رہی تھی مگر سوئی گیس اس کے کمرے میں بھرتی گئی تھی۔ آخرکار کاربن مونو آکسائیڈ پوائزننگ سے ان سب کی موت ہو گئی۔ عزیز اور اس کے گھر والے صبح مگرمچھ کے آنسو بہا رہے تھے اور پورے کاروبار، گھر اور 5 کروڑ کے انشورنس کے کلیم کے مالک بن گئے تھے، مگر یہ پیسہ ان کو استعمال کرنا نصیب نہ ہوا۔ عزیز کے والدین سوتے میں گیس کا ہیٹر کھلا رہ جانے سے ٹھیک رخشندہ اور اس کی بیٹیوں کی طرح مرے۔ عزیز کی ریڑھ کی ہڈی ایک ایکسیڈنٹ میں ٹوٹ گئی۔ اب وہ بستر پر اپنے دن پورے کر رہا ہے۔ احمد نے ایک جھرجھری سی لے کر استغفار پڑھی۔ اچانک ہی وہ خاتون اٹھ کر کھڑی ہوئیں۔ احمد نے نکلتے اس سے پوچھا، سنیے، آپ کو اس واقعے کی تفصیلات کا علم کیسے ہوا؟ وہ پیچھے موڑ کر مسکرائی اور بولی، تم ہی بتاؤ، اتنی تفصیلات کسے پتہ ہو سکتی ہیں؟ تم نے مجھے دل سے آپا بلایا ہے، اس لیے میں تمہیں زندہ سلامت چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ احمد کے رگوں سنسنی سی دوڑ گئی۔ اسے سمجھ آ گیا کہ وہ خاتون اسے اتنی جانی پہچانی سی کیوں محسوس ہو رہی تھیں، کیونکہ وہ ماسٹر بیڈ روم میں اس کا اور ان کی پیاری بچیوں کا پورٹریٹ ہی تو لگا ہوا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس کو روحوں کے وجود پر یقین آیا۔ اگلی صبح اس نے سب سے پہلے گھر خالی کیا اور قبرستان جا کر رخشندہ اور اس کی بچیوں کی قبر پر فاتحہ خوانی کی۔ یہ سارا قصہ اس کے بخار سے دہتے دماغ کی کارستانی تھی یا حقیقت، وہ آج بھی فیصلہ کرنے سے قاصر ہے۔